نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، دوستو، شہزادوں شہزادیوں، پچھلے ہفتے ہم نے وہ 12 صورتیں جن سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے اس دین کی دعوت سے روکنے کے لیے جو حرب مشرکین مکہ نے آزمائے ان کا تذکرہ ہوا، لیکن تمام مشکلات، آزمائشوں اور تکلیفوں نے مسلمانوں میں مزید حوصلہ، مضبوطی اور استقامت پیدا کی۔ اچھا، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مسلسل مقابلہ کیا، مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچانے کے ذریعے سے، اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنی وہ آخری حد بھی عبور کر لی جس کے بعد ہدایت نہیں ملتی، ان کا انجام بڑا عبرتناک ہوا۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ کچھ عرصہ مخالفت کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو گئے، لیکن وہ لوگ جن کو اسلام نصیب نہیں ہوا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، ان میں سے چند لوگوں کا جو عبرتناک انجام ہوا، ان میں سر فہرست ایک ابو جہل تھا۔ نام تو اس کا عمر ابن حشام تھا، اور یہ اپنی سمجھداری، ہوشیاری، ذہانت اور معاملہ فہمی کی وجہ سے قریش میں ابو الحکم یعنی حکمت کا باپ اس کے نام سے مشہور تھا، لیکن اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی۔ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا لقب دیا تھا، جو حکمت کا متضاد ہے، یعنی جہالت کا باپ۔ یہ خود کو عزیز اور کریم کہا کرتا تھا، یعنی میں بڑی عزت والا ہوں اور بڑا سردار ہوں۔ اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں جو آیات نازل فرمائی، ان آیات میں اس کا نام تو نہیں ہے، لیکن مفسرین حضرات اسی کو ان آیات کا مصداق سمجھتے ہیں۔ اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوهُ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ۔ یعنی بے شک جو زقوم کا درخت ہے بڑا زہریلا اور کانٹے دار ہوگا، اور جہنم میں یہ کھانا ہوگا اس شخص کا، اور کھولتا ہوا گرم پانی اس کو دیا جائے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ پکڑو اس کو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان پھینک دو، اور اس کے سر پر گرم پانی چھوڑ دو، اور اس سے کہو کہ چکھو یہ مزہ، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، کہ تم عزیز اور کریم ہو، اب یہ مزہ چکھو۔ ایک اور آپ کے دشمنوں میں ابو لہب، جو آپ کا سگا چچا بھی تھا، یہ وہ واحد بدبخت ہے جس کا نام لے کر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عتاب کیا ہے۔ اس کی قسمت میں بھی ہدایت نہیں تھی۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہا تھا کہ محمد تیرے ہاتھ رسوا ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، اور اس نے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور یہ رسوا ہو گیا، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ۔ پھر ایک اور بدبخت امیہ ابن خلف، یہ بنو جموح جو قریش کا قبیلہ تھا، اس کا اس سے تعلق تھا، اور مکہ کے بڑے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا بھی تھا، اور ان کو اس نے انتہائی تکلیفیں پہنچائی تھیں، جو جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ اعلان گالیاں دیتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتا تو آنکھیں مٹکاتا تھا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ
يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. یہ بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالے اور روح در روح تعان کرے، مال جمع کرتا ہو اور بار بار اس کو شمار کرتا ہو. کیا اس کو یہ گمان ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا؟ ہرگز نہیں. البتہ ضرور یہ حطمہ میں ڈالا جائے گا. اور تمہیں معلوم بھی ہے حطمہ کیا چیز ہے؟ وہ حطمہ اللہ کی ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی. تحقیق وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی اور وہ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں جکڑ دیے جائیں گے. ابی ابن خلف یہ اس کا بھائی تھا اور یہ بھی اپنے بھائی امیہ ابن خلف کے ہی نقش قدم پہ تھا. ایک مرتبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبر کی کوئی بہت ہی پرانی ہڈی لے کر آیا جو انتہائی بوسیدہ اور بھری ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں ملا تو چورا چورا ہو گئی، اور پھر اسے ہوا میں اچھال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ کیا تمہارا رب اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر اس کو آگ میں ڈالے گا اور عذاب دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کو اور تیری ہڈیوں کو ایسے ہی ہو جانے کے بعد خدا پھر زندہ کرے گا اور تجھے آگ میں ڈالے گا. اس پر سورہ یاسین کی یہ آخری آیات نازل ہوئی. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي يَنشَأُهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک مثال پیش کرتے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ ان پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ ہر مخلوق کو جاننے والا ہے. جس خدا نے سبز درخت سے آگ پیدا کی اور پھر تم اس درخت سے آگ سلگاتے ہو، کیا جس خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں؟ وہ تو بڑا خلاق اور علیم ہے. اس کی شان تو یہ ہے کہ جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی. بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائی جاؤ گے. ایک اور شخص جس کی بدبختی بھی حد سے بڑی ہوئی تھی، عقبہ بن ابی معیط، یہ آپ کا پڑوسی بھی تھا. ابی ابن خلف سے اس کی بڑی دوستی تھی. عقبہ بن ابی معیط کے ساتھ یہ تھا کہ ایک دن اس نے عقبہ کو کہا میں نے سنا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے اور تو نے ان کا کلام سنا ہے اور تو ان سے متاثر ہوا ہے. اس نے کہا کہ نہیں، میں تو ویسے ہی بیٹھ گیا تھا اور میں متاثر نہیں ہوا. ابی ابن خلف نے کہا کہ نہیں، تو ضرور متاثر ہوا، اور کہا کہ خدا کی قسم جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک کرنا ہے نعوذ باللہ، اس وقت تک تجھ سے بات کرنا اور تیری صورت دیکھنا مجھ پر حرام ہے. تو یہ بدبخت گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جا کر اس نے تھوکا. اس پر اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما للكافرين عسيرا يوم يعوذ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا.
کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اس دن کو یاد کرو جس دن یہ ظالم حسرت اور ندامت کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنے منہ میں لے کر کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی راہ بناتا، اور کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، جس کے کہنے پر اس نے یہ خباثت کی۔ اس دوستی پر یہ قیامت کے دن سخت ترین افسوس کرے گا اور کہے گا کہ اس کم بخت نے مجھے اللہ تعالیٰ کی نصیحت اور ہدایت سے گمراہ کیا، لیکن اس دن کا افسوس کرنا اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ بدبخت جنگ بدر میں قید ہوا اور عرق کے مقام پر پہنچ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کی گردن حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماری۔ ایک اور بدبخت ولید ابن مغیرہ، اس نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ کہا کرتا تھا کہ پورے مکہ کا بڑا میں ہوں، اور طائف میں بنو ثقیف کا بڑا ابو مسعود ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام اترنا تھا تو ہم دونوں میں سے کسی پر اترتا، کیونکہ پورے مکہ میں اور اس کے باہر طائف میں ابو مسعود ہم ہی دو بڑے، تو ہم دو کو چھوڑ کر یہ کسی اور پر کیسے اتر سکتا؟ اس پر قرآن نے جواب دیا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ یا طائف میں کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ تو کیا اللہ کی رحمت یہ لوگ اپنی منشا کے مطابق تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیا رحمت الہی ان کے پاس ہے کہ یہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ قرآن کس پر اترے گا؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور بدبخت نضر ابن حارث، یہ بھی سرداران قریش میں سے تھا۔ یہ تجارت کے لیے فارس جاتا اور وہاں سے شاہان عجم کے قصے خرید کر لاتا اور قریش کو سناتا اور کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں اور میں تمہیں رستم، اسفندیار اور شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں، اور کہتا کہ بتاؤ یہ اچھے ہیں یا وہ اچھے ہیں۔ پھر اس نے ایک گانے والی لونڈی بھی خرید کر رکھی تھی جو لوگوں کو گا گا کر یہ قصے سناتی اور قرآن سے ہٹاتی تھی۔ اس کو جس کسی کے متعلق یہ معلوم ہوتا کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہے تو اپنی لونڈی کو لے کر اس کے پاس جاتا اور کہتا کہ اس کو کھلاؤ پلاؤ اور گانا سناؤ۔ پھر اس سے پوچھتا کہ بتاؤ یہ بہتر ہے یا وہ جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا تھے کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرو۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کہ بعض انسان خدا سے غافل کرنے والی چیزوں کو خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے اور خدا کی آیتوں کی ہنسی اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اور اس کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو عذرائے تکبر اس سے منہ موڑ لیتا ہے، جیسے کہ سنا ہی نہیں، گویا کہ کانوں میں ثقل ہے، اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی۔ یہ بھی بدر کے اندر گرفتار ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صفرا کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن ماری۔ ایک اور بدبخت عاص ابن وائل میں وہ بدبخت شخص تھا جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے وفات پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس پر اللہ جل شانہ نے سورہ کوثر میں آج نازل فرمائی، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ آپ نہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سخت تکلیفیں پہنچی،
اور ان میں سے کسی کو بھی اسلام نصیب نہیں ہوا، اور یہ شرک اور کفر کی حالت میں ہی مارے گئے۔ ان لوگوں کا استہزاء و تمسخر جب حد سے گزر گیا، تب اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اس کو علی الاعلان بیان کریں، اور مشرکین اگر نہ مانیں تو ان سے اعراض فرمائیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی و مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ انتہائی تمسخر و مذاق اڑانے والے یہ 5 شخص تھے: اسود بن عبد یغوث، ولید ابن مغیرہ، اسود بن مطلب، عاص ابن وائل اور حارث ابن قیس۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ان لوگوں کے استہزاء اور تمسخر کی شکایت کی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی حد سے گزر چکے تھے۔ اچھا، یہ شکایت آپ کو اپنی ذات کو پہنچنے والی تکلیف پر نہیں ہوتی تھی، بلکہ شکایت دین کے راستے میں ایسی رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے ہوتی تھی جس سے دوسرے لوگوں کی ہدایت کا راستہ رک جاتا تھا، کہ خود تو ہدایت پر آتے نہیں تھے اور دوسروں کو بھی ہدایت پر نہیں آنے دیتے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس وقت ولید ابن مغیرہ سامنے سے گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ولید ہے۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے اس کی شہرت کی طرف اشارہ کیا۔ آپ سب سے نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس سے آپ کفایت کیے گئے۔ پھر وہاں سے اسود ابن مطلب گزرا، تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو بتایا کہ یہ اسود ابن مطلب ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بھی آپ کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد وہاں سے اسود ابن یغوث گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ اسود ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر کہ اس کا کیا مطلب، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی کفایت کیے گئے۔ پھر حارث ابن قیس گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہی جواب دیا کہ اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفایت کیے گئے۔ پھر عاص ابن وائل گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پاؤں کے تلوے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر کہ اس کا کیا مطلب، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بھی آپ کفایت کیے گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے تمام اشارے اس طرح پورے ہوئے کہ ان میں جو پہلا شخص تھا ولید ابن مغیرہ، یہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، وہاں قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک آدمی تیر بنا کر زمین پر رکھ رہا تھا، تو یہ جب وہاں سے گزرا تو اس کا پاؤں ایک تیر کے کنارے پر پڑا، اور وہ تیر کھڑا ہو کر اس کو لگا، اس کی گردن پر معمولی سی خراش آ گئی۔ یہ انتہائی معمولی خراش تھی، لیکن بعد میں وہی پھوٹ پڑی اور یہ اسی کی وجہ سے مردار ہو گیا۔ جو دوسرا شخص تھا اسود ابن مطلب، جس کی آنکھوں کی طرف جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا۔ ایک دن یہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک یہ اپنے بیٹوں کو آوازیں دینے لگا کہ کوئی میری آنکھوں میں کیکر کے کانٹے چبھو رہا ہے۔ اس کے بیٹوں نے کہا یہاں تو اور کوئی نہیں ہے، یہاں تو ہم ہی بیٹھے، لیکن یہ چلاتا رہا کہ میری آنکھوں میں کوئی کیکر کے کانٹے چبھو رہا ہے، اور اسی طرح چلاتے اس کی دونوں آنکھیں زائل ہو گئیں اور پھر اسی حالت میں یہ بھی مردار ہو گیا۔ ان میں تیسرا جو اسود ابن یغوث تھا،
جس کے سر کی طرف جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا، اس کے سر میں جو عجیب و غریب قسم کے پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئیں، اور اسی تکلیف اور اذیت میں یہ مر گیا۔ چوتھا شخص حارث ابن قیس، جس کے پیٹ کی طرف جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا، اس کا بڑا عجیب انجام ہوا کہ اس کے پیٹ کی بڑی آنت میں بل آ گیا، اور اس کی وجہ سے اس کا پخانہ اس کے منہ سے آنے لگا، اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اور پانچواں جو عاص ابن وائل، جس کے پاؤں کے تلوے کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا، یہ ایک دن اپنے گدھے پر سوار ہو کر طائف جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا گدھا اچانک بھٹکا اور یہ اچھل کر جھاڑیوں میں جا گرا، اور اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا۔ اس کانٹے کی وجہ سے اس کے پاؤں کی ایسی حالت ہو گئی جیسے کہ اونٹ کی گردن ہوتی ہے، اور اسی اذیت میں یہ بھی مردار ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کچھ دشمن تھے جو طبعی موت مرے، اور بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی موت کا سبب بنی، لیکن ان کی موت نہایت عبرتناک ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے دوسرے دشمن غزوہ بدر میں مارے گئے تھے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے 5 نوجی ہجرت حبشہ اولیٰ اس پہ بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل وسلم علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ اے کریم اللہ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سننا سنانا، یا اللہ اپنے بارگاہ عالی میں اپنے شان قبول فرما کے آخرت کے لیے ذخیرہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ آقا پاک کو ہماری طرف سے بہترین جزائے عطا فرما۔ یا اللہ ان کے درجات عالی اور بلند فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی اولین و آخرین اور ہم سمیت کامل بخشش و مغفرت فرما دے۔ سب کے غم دکھ تکلیفیں، مسائل مشکلات، بیماریاں پریشانیاں دور فرما، سب کی نیک جائز شرعی حاجات پوری فرما، ہر خیر سے سرفراز فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مومن مسلمان آپ کے پاس جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما دے۔ اور ہم جو آپ کے پاس ایک دن آنے والے ہیں، آخرت کے مسافر ہیں، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ ان کی جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کفار و منافقین کا شر ان پہ لوٹا دے۔ یا اللہ فلسطین کو آزاد فرما دے۔ اے کریم اللہ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہو تو پھیل، یا اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے اور ہمارے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، یا اللہ سب کی، یا اللہ جائز شرعی حاجات پوری فرما، سب کے گھروں میں، جانوں میں، مالوں میں، خاندانوں میں، عمروں میں برکتیں عطا فرما، قبول فرما، راضی ہو جائیں، ایسے راضی ہو جائیں کبھی ناراض نہ ہو۔ اے کریم اللہ، خیر کی جو دعائیں آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، ہم بھی مانگتے ہیں، عطا فرما دے۔ جن شرور سے آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ چاہی، ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما دے۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔